پریز دی لارڈ، خداوند کی شکر گزاری، آپ کا بھائی جنید خان آپ کے ساتھ ہے۔ آئیے اب ہم تیسرے کلمہ کی طرف بڑھیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب، اس کی 25 سے 27ویں آیت۔ اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر اس شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ آمین۔ پیارے عزیز دوستو، یہاں پر جو ہمیں بڑی اہم بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اور اس کے شاگرد وہاں پر موجود ہیں، اور یسوع مسیح کے شاگرد سارے جو تھے اسے چھوڑ گئے تھے، اور لیکن یسوع مسیح کا ایک شاگرد اس کے ساتھ ساتھ ہے، اور یہ جو عورتیں وہاں پر موجود ہیں کوئی عام معمولی عورتیں نہیں ہیں، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے نظریے پر قائم ہیں، جو اپنے فیتھ پر قائم ہیں۔ اور یہاں پر جو ہمیں دیکھتا ہے کہ یسوع مسیح اس شاگرد کو بھی بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ شاید پیچھے چلا گیا ہو لیکن پھر بھی وہ اس یسوع مسیح کے پاس ہے۔ یسوع مسیح اس سے محبت کرتے ہیں، اسے ایک اہم ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بات یاد رکھنی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ زخموں سے چور ہیں، اور ان کے زنگالود جو ہیں وکیل ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی جو ہے جسمانی ذمہ داریوں سے وہ جو ہے وہ نہیں غافل ہوئے۔ یاد رکھیے یہاں پر 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کامل محبت میں وہ ان کو دیکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی خاندانی ذمہ داریوں سے مبرہ نہیں ہونا چاہتا ہے، وہ اس کو بھی ذمہ اون کرتا ہے۔ اور تیسری اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے شریعت کی تکمیل کی ہے، اور کلام خدا میں پرانے عہد میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا تو تیرے جو ہے وہ کیا ہوگی، عمر کی درازی ہوگی۔ اس بات کو بھی یسوع مسیح نے کیا کر دیا ہے، یہاں پر پورا کر دیا ہے۔ اب رہی بات کہ یسوع مسیح کو یہ بات کیوں ہی جو ہے وہ ایک اپنے شاگرد کو ہی کہنا پڑی، تو یہاں پر 2-3 لاجکس جو میں آپ کے پیچھے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ 383 عیسوی کی بات ہے کہ جب جیروم نے اس بات پر مدعا اٹھایا اور کہا کہ دیکھیے یسوع مسیح نے یہاں پر جو بات کی ہے وہ اس لیے ہے کہ یسوع مسیح کے اور کوئی بہن بھائی نہیں تھے، تو یہ بعد میں کیتھولکزم یا کیتھولک ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کا یہ حصہ بن گیا ہے، تو یہ ایک طرح سے بات ہے۔ اور ایک بات اور جو اس میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی والدہ یعنی مقدسہ مریم کی جو شادی ہے وہ چھوٹی عمر میں ہوئی، اور یہ خدا کی پاک مرضی سے تھی، آپ کو پتہ ہے یہ بات، تو یاد رکھیں۔ تو جو بزرگ یوسف تھا اس وقت وہ کافی بوڑھا شخص تھا، اور خیال یہ ہے کہ یسوع مسیح کی خدمت کے سے پہلے ہی جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، اس کی ڈیتھ شاید ہو گئی ہے۔ اور یہاں پر جو بات یاد رکھنی ہے ایک اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے جتنے ہم خدمت کے آغاز میں دیکھیں قانا گلیل کی شادی، تو وہاں پر خدا یسوع مسیح کا باپ جو ہے یعنی جو دنوی جسے ہم کہتے ہیں باپ، وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں اس بات کو بھی ہمیں یاد اون کرنا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنے جو وقت میں روحانی رشتوں کو اہمیت دی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اس یعنی کہ مقدسہ مریم کو اے عورت کیوں کہا، تو یہ ایک بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ کوئی اس وقت کا برا لفظ نہیں تھا، بلکہ یونانی جو زبان تھی اس کا اہم لفظ گنائے استعمال ہوا ہے یہاں پر، جس کا مطلب ہے کہ ایک انتہائی معتبر شخصیت۔ تو یاد رکھیں معذرت، میں یاد آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو رکھیں یاد کہ یسوع مسیح نے یہی لفظ جو ہے وہ تقریباً 7 مرتبہ مختلف اوقات میں اپنی خدمت کے اندر استعمال کیا ہے۔ اور ایک اور چیز جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے یہاں پر اپنے شاگرد ہی کو کیوں چنا، اس کی بھی 2-3 لاجکس ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کا شاگرد جو تھا وہ اس پر ایمان لے آیا۔ دوسرے نمبر پہ ایک خیال ہے، یہ ہے کہ یسوع مسیح کا جو شاگرد تھا ان کے والد تھے وہ تھوڑا سا پولیٹیکل تھے، اور ان کا پولیٹیکل انفلوئنس تھا، اس وجہ سے بھی جو ہے یسوع المسیح جو ہے لوگوں کا خیال ہے، لیکن ببلیکلی جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے روحانی فوقیت اسے دی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہم بڑی اہم بات یاد رکھتے ہیں یوحنا کے تعلق سے کہ خدا کے خادم بزرگ یوحنا کی بابت جو یوحنا رسول ہے، اس کی یہ بات ہے کہ یسوع مسیح کو جب کہا گیا، یسوع مسیح نے اسے کہا تو اس نے اس بات کو اعزاز سمجھا ہے۔ اس حوالے کے اندر دیکھیے اس کو اعزاز لگا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ یسوع المسیح نے جب اسے کہا ہے تو اس کو لگا ہے کہ یہ اس کی ایک اہم ذمہ داری ہے، اور اس رسپانسبلٹی کو فوراً اس نے آن کیا ہے۔ اس رسپانسبلٹی کو لکھا ہے کہ فوراً اسے اپنے کیا کیا گھر لے گیا۔ تو آج کے دن میں بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح
ऑल्दो उस वक्त सलीब पर मुश्किल वक्त में भी होते हुए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं रहा, अदराक रहा, और अपनी मोहब्बत को उन्होंने दिखाया, और वो उन लोगों को नहीं भूला जिन्होंने जो दुख और मुसीबत में है। तो यहाँ पर हमें जो याद रखना है वो ये है कि हमें भी अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के आगे पेश करना है दुख और मुसीबतों में। वो हमें ऑन करता है और वो हमें लेके चलना चाहता है, और हमें अपने घरों में रूहानी और जिस्मानी रिश्तों का तवाज़ुन बरकरार रखना है। रूहानी रिश्तों पर हमें क्या करना है, जिस्मानी रिश्तों पर रूहानी रिश्तों को क्या करनी है, फोकियत देनी है, और अपने रूहानी जो है रिश्तों का तकद्दुस जो है वो हमें क्या करना है, बहाल रखना है। सो आइए खुदा के हज़ूर झुके और तक़वियत मांगे, ताकि जो खुदा ने वहाँ पर हमारे खुदा यीशु मसीह ने वहाँ पर शो किया है वो हम अपनी अमली ज़िंदगियों में लेकर उसको अमली जामा पहनाएं। तो खुदा आपको बरकत दे। आइए ये कलाम दूसरों के साथ शेयर करें।